سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين۔ صدر گرامی حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، میری انتہائی واجب الاحترام مائیں بہنیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس مدرسہ میں پڑھنے والی وہ بچیاں جنہوں نے اس سال دورہ حدیث شریف کیا، ان کے آخری سبق حضرت مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے اس مدرسہ سے اس سال جس بچے نے قرآن مجید حفظ کیا، اس نے بھی اپنا آخری سبق آپ حضرات کے سامنے دہرایا۔ یہ آج کا جلسہ خالصتاً ایک سالانہ تبلیغی اصلاحی دستار فضیلت کا ختم قرآن مجید اور ختم بخاری کی ایک تقریب ہے۔ اسی حوالے سے بہت ہی اختصار کے ساتھ چند باتیں میں بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اہل سنت والجماعت کے نزدیک 6 کتابیں ایسی ہیں، حدیث شریف کی 6 کتابیں ایسی ہیں جن کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے۔ اہل تشیع کے ہاں 4 کتابیں ایسی ہیں جن کو وہ سیاہ اربع کہتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں 6 کتابیں ایسی ہیں جن کو ہم سیاہ ستہ کہتے ہیں۔ اہل سنت کی جو 6 کتابیں جنہیں سیاہ ستہ کہتے ہیں، بخاری شریف ہے، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، یہ 6 کتابیں ہمارے بعض محدثین جیسے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، انہوں نے موطا امام مالک کو بھی سیاہ کے اندر شمار فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، سیاہ ستہ کی تمام کتابوں میں بخاری شریف کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسے اصح الکتب بعد کتاب اللہ شمار کیا گیا ہے۔ بخاری شریف کے مرتب کرنے والے، ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی، ان کا اپنا نام محمد تھا اور والد کا نام اسماعیل۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ امام بخاری کا نام محمد تھا، جمع بھی وہ حضور علیہ السلام کی حدیثوں کو انہوں نے کیا، نام بھی حضور والا، کام بھی حضور والا۔ یہ جو حضرت امام بخاری ہیں، ابھی آپ حضرات کے رشیا کی ریاستیں تھوڑا عرصہ ہوا آزاد ہوئیں۔ ان ریاستوں میں ایک ریاست کا نام ازبکستان ہے، اس کے اندر ایک بڑا شہر بخارا کے نام سے آج بھی موجود ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے رہنے والے تھے۔
آج بھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک وہاں موجود ہے۔ جب ان ریاستوں میں آنا جانا شروع ہوا، ہمارے پاکستان کے متعدد علماء کرام کے وفود وہاں گئے اور حضرت امام بخاری کے مزار پر بھی انہوں نے حاضری دی۔ میرے بھائیوں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو سوانح نگار حضرات ہیں، انہوں نے اس واقعہ کو بڑی اہمیت کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت امام بخاری بچپن میں، چھوٹی عمر میں ان کی بینائی جاتی رہی، نابینا ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ والدہ کو اس پر صدمہ ہونا تھا، صدمہ ہوا اور انہوں نے اپنی طبیعت پر اس صدمے کا خوب رنگ بھی پایا۔ دن رات وہ بیٹے کی بینائی کی بحالی کے لیے اللہ رب العزت کے حضور دعا کو رہتی تھی۔ ایک حساس اور درد مند ماں اپنے صاحبزادے کے لیے کس اخلاص کے ساتھ دعا کرتی ہوں گی، اس پر مجھے چنداں دلائل دینے کی ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ محترمہ کو ایک رات خواب میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، انہوں نے آپ کی والدہ کو بشارت دی کہ ماں تمہیں مبارک ہو، بہن تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو ایسے طور پر سنا اور قبول کیا کہ تمہارے بیٹے کی بینائی لوٹا دی گئی ہے۔ بھائی صاحبہ نے جس وقت خواب میں یہ دیکھا سنا، مارے خوشی کے فوراً بیدار ہو گئی، جلدی سے اٹھی، جہاں پر بیٹا لیٹا ہوا تھا وہاں پہنچی۔ بیٹا اٹھ کر چارپائی پر بیٹھا تھا اور اس طرح اپنی آنکھوں کو مسل رہا تھا۔ والدہ گئیں اور بیٹے کو دور سے پکار کر کہا، بیٹا خیریت تو ہے، سوتے نہیں، اٹھ بیٹھے ہو؟ خوشی کے مارے بیٹا اچھل کر چارپائی سے نیچے اترا، دوڑ کر والدہ کے سینے کے ساتھ لپٹ گیا اور کہتا ہے، ماں آپ کی دعا کے صدقے اللہ نے میری بینائی لوٹا دی ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، یا یہ عالم کے حضرت امام بخاری کی بینائی نہیں تھی، یا یہ عالم کے ان کی بینائی لوٹائی گئی اور ایسے طور پر لوٹائی گئی۔ اس بخاری شریف کے علاوہ حضرت امام بخاری کی اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں ایک کتاب التاریخ البخاری ہے۔ وہ 3 طرح مستقل تصنیفات ہیں، التاریخ الکبیر للبخاری، التاریخ الصغیر للبخاری، التاریخ الاوسط للبخاری۔ جو نسخہ میں نے دیکھا، مجھے ایسے یاد ہے کہ تاریخ الصغیر ہے للبخاری، اس کی 1 جلد ہے، اوسط کی 2 جلدیں،
اور تاریخ الکبیر للبخاری کی کئی جلدیں ہیں۔ یہ جو تاریخ الکبیر ہے حضرت امام بخاری کی کئی جلدوں پر، اس کے متعلق سبان نگار حضرات نے لکھا ہے کہ ساری کی ساری کتاب انہوں نے رات کے وقت چاند کی روشنی کے اندر لکھی تھی، یا ان کی بینائی کی کا یہ عالم کہ نظر کچھ نہیں آتا تھا، اور یا بینائی کا یہ عالم کہ وہ چاند کی روشنی میں کتابوں کی تصنیف کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، حضرت امام بخاری کے سوانح نگار حضرات نے صراحت کی، اس زمانے میں محدثین حضرات مسجد میں، مدرسے میں، میدان میں، خانقاہ شریف میں ان کی حدیث شریف پڑھانے کی کلاسیں لگتی تھیں۔ 1080 سے زیادہ استاد ہیں جن سے حضرت امام بخاری نے پڑھا، اور ان 1080 میں 60 سے زیادہ وہ علماء ہیں جو حنفی تھے، حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد حضرت امام بخاری ان کے شاگرد ہیں۔ میرے بھائیوں، اب میں گزارش کرتا ہوں، حضرت امام بخاری ایک محدث کے ہاں پڑھنے کے لیے گئے۔ پہلے بھی سینکڑوں کی تعداد میں طلباء ان کے پاس پڑھ رہے تھے، ان کو بھی داخلہ ملا۔ تمام تر طلباء عزیز کی عادت تھی کہ وہ کاغذ قلم لے کر اس زمانے میں لکھنے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہوگی، کپڑا ہے، کھجور کے تنکے ہیں، ہڈی ہے، کوئی کاغذ بھی ہوتا ہوگا، وہ اس پر سبق کو لکھتے تھے۔ محدث حدیث بیان کر رہے ہیں کہ میں نے یہ روایت فلاں استاد سے سنی، انہوں نے فلاں تابعی سے، انہوں نے فلاں تبع تابعی سے، انہوں نے فلاں تابعی سے، انہوں نے فلاں صحابی سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آگے حدیث شریف کا متن بیان ہوتا۔ اس زمانے میں صرف متن کے سنا دینے کا نام حدیث نہیں تھا، پوری سند بھی ساتھ میں سنائی جاتی، اس کے بعد متن بیان کیا جاتا۔ تمام تر طلباء عزیز استاذوں کے سبق کو لکھتے تھے۔ حضرت امام بخاری کو داخلہ ملا، یہ چپ کر کے بیٹھ گئے۔ 1 دن، 2 دن، ہفتہ اور 10 دن، 20 دن، مہینہ، ڈیڑھ وقت گزر گیا۔ طلباء نے دیکھا کہ حضرت امام بخاری کے پاس نہ کاغذ ہے، نہ قلم ہے، نہ لکھتے ہیں، نہ کچھ، چپکے سے آ کے بیٹھ گئے۔ سبق سنا، اٹھ کر چلے گئے، اگلے دن پھر آ کر بیٹھ گئے۔ 15-20 ہم عمر ہم جولی، ایک دن انہوں نے حضرت امام بخاری کو اپنے گھیرے میں لے لیا، تان کرنا شروع کیا کہ بندہ خدا، جب سے تم آئے ہو ایک حدیث بھی تم نے نوٹ نہیں کی، علم تو وہی جو تحریر کی قید میں آ جائے، تمہیں خاک یاد رہے گا، اس لیے کہ تم لکھتے نہیں ہو۔ اچھا تھا کہ اگر لکھنا نہیں تو کوئی اور کام کرتے، کیوں وقت ضائع کر رہے ہو، تمہیں تو خاک بھی یاد نہیں۔ حضرت امام بخاری اپنے ان ساتھیوں کی باتیں سنتے رہے، خاموشی کے ساتھ سر جھکائے ان کے سامنے کھڑے۔ جس وقت تمام تر ساتھیوں نے جو کہنا سننا تھا، کوسنا تھا، اپنا دل کا غبار نکال لیا،
حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بڑے ہی اطمینان اور اعتماد کے ساتھ آلتی پالتی مار کے درمیان میں بیٹھ گئے. اپنے ان تمام اعتراض کرنے والے ساتھیوں کو کہا کہ تم اپنے اپنے دیوان اٹھا لو اور ان کے ورق پلٹنے شروع کرو. میں فلاں دن استاذوں کے سبق میں شریک ہوا تھا، اس دن سے لے کر آج تک انہوں نے 14,000 حدیثیں بیان کی ہیں. پہلے دن سے لے کر آج تک جس ترتیب سے انہوں نے بیان کیا تم نے اسی ترتیب سے لکھا، میں اسی ترتیب سے یاد سناتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنا ہے تو زور سے تو کہیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے سبحان اللہ، بولو بھائی، اور بلند آواز سے سبحان اللہ. چنانچہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئے. ان حضرات نے اپنی اپنی کاپیوں کے ورق الٹنے شروع کیے. حضرت امام بخاری جس طرح سمندر کا پانی سمندر کے اندر موج زن ہوتا ہے اور جس طرف کو بہ نکلے پھر بہتا ہے، ایسے طور پر کہ علاقے کو سیراب کرتے چلے جاتا ہے. مجال ہے کہ جاتے ہوئے درمیان میں کسی ایک جگہ کو بھی خالی چھوڑے. اس ترتیب کے ساتھ انہوں نے ان حدیثوں کو سنانے کا سما قائم کیا کہ اللہ کا نام لے کر ادھر سبق سنانا شروع کیا. بس اس وقت کیا جب 14,000 حدیثیں پڑھی ہوئی سنا چکے تھے. میرے بھائیوں، آگے چلنے سے پہلے میں یہاں پر ایک واقعہ کہہ دیتا ہوں. میرا وعدہ رہا کہ میں نے گفتگو بھی لمبی نہیں کرنی. ایک دفعہ بہاولپور میں قادیانی فتنے کے خلاف انگریز کے زمانے میں ایک کیس دائر تھا. پاکستان بننے سے 20-25 سال پہلے کی بات. حضرت مولانا سید مرتضی حسن چاندپوری، مولانا عبدالشکور لکھنوی، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی، مولانا ابو الوفا شاہ جہان پوری، مولانا محمد حسین پولو تارن پوری، مولانا پروفیسر کریم بخش صاحب اورینٹل کالج لاہور کے، حضرت مولانا غلام محمد صاحب بہاول پوری، حضرت مولانا محمد صادق بہاول پوری، پتہ نہیں کون کون کہاں سے کتنے بڑے علم و فضل کے پہاڑ حضرات علماء کرام اس کیس کی سماعت میں حصہ لینے کے لیے تشریف لائے. ان سب کی قیادت مولانا انور شاہ کشمیری کر رہے تھے. بہاولپور میں مولانا انور شاہ کشمیری کا بیان تو عدالت میں 3 دن ہوا. قیام ان کا ہفتہ بھر سے بھی زیادہ رہا. کہنے والے حضرات کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مولانا انور شاہ کشمیری اس علاقے میں کیا آئے، جس طرح مقناطیس سونے چاندی کو اپنی طرف کھینچتا ہے، پورے علماء اور علم کی بہار ساری سمٹا کے مولانا انور شاہ کشمیری کے ارد گرد جمع ہو گئی. اور وہاں پر علم و فضل کا کہ ایک موسم بہار کیا، ایک چمنستان کھل اٹھا علم کا. میں نے وہ مکان بھی دیکھا ہے، میں نے وہ مسجد بھی دیکھی ہے جہاں حضرت شاہ صاحب نمازیں پڑھتے تھے. جس مکان میں قیام تھا، معمول یہ تھا کہ حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری اپنے رفقا کے ساتھ
فجر کی نماز پڑھی، چائے کا کپ لیا، عدالت کا ٹائم ہوا، عدالت چلے گئے، پورا دن عدالتی کارروائی میں شریک رہتے۔ ظہر کے لگ بھگ دن ڈھلے، چھٹی ہوتی عدالت سے، آئے ظہر کی نماز پڑھی، کھانا کھایا، لیٹ گئے، عصر کا وقت ہوا، نماز پڑھی۔ اسی مکان کا ایک وسیع چمن تھا، اس کے اندر مسند لگتی، حضرت شاہ صاحب آ کر بیٹھتے، دن بھر کی کارروائی پر بحث ہوتی، سوچا جاتا کہ آج قادیانیوں نے یہ اعتراض کیا، اس کا یہ جواب دیا۔ بحث اس طرف جا رہی ہے کہ کل قادیانی یہ سوال کریں گے، اس کا یہ جواب ہے، علماء سے مذاکرہ ہوتا۔ ادھر چائے کا دور بھی چلتا رہتا اور بلا مبالغہ کبھی کبھی وہ علماء کرام کی مجلس سینکڑوں سے بھی متجاوز ہو جاتی۔ آج حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری بیٹھے ہیں، سامنے ایک سوٹر بوٹر 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے ایک آدمی سامنے، کبھی ادھر کو جاتا ہے، کبھی ادھر کو، پینٹ پتلون اس نے پہنی ہوئی، اپنی پتلون کی وہ اپنا جیبوں کے اندر ہاتھ اٹکائے ہوئے، پیٹ نکلا ہوا، گردن کے اندر سریا فٹ، تڑاق تڑاق، کبھی یوں جائے کبھی یوں جائے۔ اب یہ ایک فطری امر ہے کہ کوئی آدمی گفتگو کر رہا ہو، درمیان میں کوئی آدمی بلا وجہ پہ غلط حرکت کرنا شروع کرے تو بیان کرنے والے کی طبیعت میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، اور اگر میرے جیسا آدمی ہو جو رکاوٹ وہ اس طرح کی حرکتوں کو برداشت نہ کرے تو وہ کہہ بھی دیتا ہے کہ صوفی بیٹھ جاؤ۔ یہ ایک فطری امر ہے۔ اب وہ آدمی کبھی ادھر کو آئے، کبھی ادھر کو، کبھی یوں جائے کبھی یوں، وہ بیٹھنے کا نام نہیں لے رہا۔ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تو آپ دیکھ کے فرمایا کہ میاں خیریت تو ہے، کبھی ادھر آتے ہو کبھی ادھر، خیریت تو ہے، بیٹھ نہیں رہے۔ وہ تھا حدیث شریف کا منکر، ادھار کھائے کھڑا تھا کہ شاہ صاحب مجھے مخاطب کریں اور میں شاہ صاحب پہ اعتراض جڑوں۔ شاہ صاحب نے جب پوچھا میاں خیریت ہے تو وہ اسی طرح پینٹ پتلون میں ہاتھ ڈالے، ایک خاص ہیئت بنائے ہوئے، اکڑ ہوں کرتا ہوا وہ تڑاک سے بولا کہ حضرت میں نے آج ایک تازہ جھوٹ پڑھا ہے، چل پھر کر اس کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہضم نہیں ہو پا رہا، میں اس لیے چل پھر رہا ہوں کہ کسی طرح ہضم ہو جائے۔ اب اس نے اپنے سوال کو ایسی افسانوی کیفیت دی، جتنے علماء کرام تھے ان کی گردنیں پہلے اس کے سوال کی طرف اٹھی، اب جواب کے لیے مولانا انور شاہ کشمیری، سبحان اللہ تو کہو، سبحان اللہ، مولانا انور شاہ کشمیری کی طرف انہوں نے اپنے چہرے کیے۔ شاہ صاحب چائے پی رہے تھے، کپ نیچے رکھ دیا، اس طرح سیدھے ہو کے اسے کہتے میاں اگر تم نے پڑھا ہے کہ حضرت امام بخاری کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، جس سے انہوں نے انتخاب کر کے اس بخاری شریف کی کتاب کو لکھا، جو ابھی آپ حضرات کے سامنے جس کا مفتی صاحب آخری سبق پڑھا رہے تھے، امام بخاری کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں جس سے انہوں نے اس کتاب کا انتخاب کیا، تو مولانا انور شاہ کشمیری نے تو فرمایا، سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ، زور سے، اگر حضرت امام بخاری کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے
میں 14 صدیوں کے بعد ان کے شاگردوں کا شاگرد، اگر انہیں 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی تو ان کے شاگرد کو 6 لاکھ حدیثیں یاد ہے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، کل تک سائنس والے اسلام پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ بات اسلام کی سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کی سائنس جتنی ترقی کرتی چلی گئی، یہ ایک اور بات ہے کہ سائنسدانوں کی روز تھیوریاں بدلتی ہیں۔ 1000 ان کی تھیوریاں بدلنے کے بعد آج بڑے سے بڑے سائنسدان کے قدم، بڑے سے بڑے سائنسدان کی پیشانی وہاں آ کر ٹکتی ہے جہاں 1400 سال پہلے نبوت نے قدم لگا دیے تھے۔ کل تک سائنس کہتی تھی اوپر جانا ممکن نہیں، آج سائنس کہتی ہے کہ چاند تک جانا ممکن ہے۔ میاں انسان، جہاں تیری طاقت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے رب کی قدرت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اگر تو سائنس کی بنیاد پہ چاند تک جا سکتا ہے تو میرا اللہ اپنی قدرت کے ساتھ اس سے آگے اپنے نبیوں کو لے جا سکتا ہے۔ اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو آدم علیہ السلام کے آنے کو دیکھ، سیدنا مسیح کے جانے کو دیکھ۔ اس لیے تو قرآن مجید نے کہا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ میرے بھائیوں، ہمارے صوفیاء کرام کے ہاں یہ حضرت قاضی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ میں تو اس میدان کا نہیں، میں تسبیح ہو جانے کا آدمی نہیں، میرا میدان دوسرا۔ یہ حضرات اس میدان کے ہیں، ان سے پوچھیں۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ حق تعالیٰ نے انہیں کشف قبور ایسا دیا تھا کہ جس قبرستان سے گزرتے قبر پر کھڑے ہو کر بتا دیتے تھے کہ اسے عذاب ہو رہا ہے یا اسے ثواب ہو رہا ہے۔ سائنس والے کہتے تھے یہ مولوی صاحبان کیا دھندا کرتے ہیں، سائنس والے کہتے تھے کہ یہ مولوی صاحبان کیا دھندا کرتے ہیں، بھلے زمین کے نیچے ان کی نظریں چلی جاتی ہیں، آدمی دیوار کی پرلی طرف کچھ نہیں دیکھ سکتا، یہ زمین کے نیچے ان کی نظریں چلی گئی۔ آج آپ کے سائنس میں ہر اس شعبے سے تعلق رکھنے والے آدمی کے گھر میں گول شیشہ بنا ہوا ہوتا ہے، اس پر 5-4 فٹ کا اتنا ڈنڈا اوپر لگائے ہوئے زمین پر پھیرتے جاتے ہیں، وہ شیشہ بتاتا جاتا ہے کہ یہاں سے تار گزر رہی ہے، یہاں سے پائپ گزر رہا ہے، یہاں سے پانی کا پائپ ہے، یہاں سے گیس کا پائپ۔ میاں انسان زمین کے اوپر تو شیشے کو پھیرے، زمین کا رزلٹ بتائے کہ اس کے اندر یہ ہے، تو یہ کام شیشے سے لیتا ہے۔ ہمارے صوفیاء کو اللہ نے دل کی صفائی پہ یہ کام، یہ خوبی اللہ نے دل کی صفائی کی بنیاد پہ انہیں عنایت کر دی تھی، بس نظر جھکائی اللہ نے منکشف کر دیا۔ میرے بھائیوں، آج آپ کل تک کہتے تھے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی نیکی کا کام کر کے ایصال ثواب کرے، نیکی اس نے کی، ثواب اس کو وہاں آخرت میں عالم برزخ میں پہنچ گیا، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ آج تم ہر آدمی کی جیب کے اندر موبائل ہے،
دکان پر جاتے ہو ایزی لوڈ کراتے ہو، ایزی لوڈ چھچ میں کرایا، پیسے چیتا وطنی پہنچ جاتے ہیں۔ میاں انسان اگر تو اس طرح کی امانت کو وہاں منتقل کرتا ہے تو شریعت بھی کہتی ہے کہ نیکی کی ثواب کو، عمل کو کسی کی طرف منتقل کرے گا، عمل تو یہاں کرے گا، بدلہ اللہ وہاں عنایت فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، میری طرف دیکھیں، یہ میرا ناخن ہے، دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا یہ ناخن، اس ناخن کے نصف کے برابر، اس ناخن کے نصف ناخن کے برابر آج کل ایک چپ تیار ہوئی ہے، اسے موبائل میں اس چپ کو آپ حضرات کمپیوٹر پہ رکھ دیں، اس کے اندر فیڈ کر دیں، اس ایک چپ میں ضخیم 10,000 جلدوں سے زیادہ کتابیں محفوظ ہیں، بلا مبالغہ لاکھوں صفحات کی، ایک ایک چپ کے اندر اتنا میٹر موجود ہے، اتنا علم موجود ہے کہ اگر ایک آدمی بغیر ناغے کے تیز رفتاری کے ساتھ صبح و شام ان کا مطالعہ شروع کرے، 35 سال بیت جائیں گے، اس کے 35 سال اس پر صرف ہو جائیں گے، وہ علم ابھی ختم نہیں ہوگا۔ اگر تم کمپیوٹر کی چپ میں اتنا ریکارڈ محفوظ کر سکتے ہو تو میرا اللہ ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر بھی اس طرح کی چپ رکھ دیا کرتا تھا کہ ادھر سنتے جاتے تھے، ادھر یاد ہوتا جاتا تھا۔ اور اگر تمہیں یاد نہیں تو میں عرض کیے دیتا ہوں، پورے صحابہ کرام کی جماعت میں سب سے بڑے محدث جنہیں حدیثیں یاد تھی وہ سیدنا ابو ہریرہ۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، سیدنا ابو ہریرہ نے ایک دن رحمت عالم کے حضور عرض کی کہ حضرت، آپ کے تمام تر صحابہ کرام کی جماعت دن کو اپنے کام کاج کے لیے چلے جاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھی، ظہر کو پھر واپس آ گئے، درمیان کے عرصے چلے جاتے ہیں، میں سارا دن آپ کے دروازے پر پڑا رہتا ہوں محض دین سیکھنے کی خاطر، لیکن میرے حافظے کا یہ عالم ہے کہ جو آپ ارشاد فرماتے ہیں میں کبھی اسے محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کچھ یاد رہ جاتا ہے، کچھ بھول جاتا ہے۔ آپ دعا فرما دیتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ میرے اوپر کرم کرے کہ مجھے کوئی چیز بھولے نہ۔ پتہ نہیں سیدنا ابی ہریرہ نے کس اخلاص کے ساتھ حضور کی خدمت میں درخواست کی، کوئی ایسا قبولیت کا وقت تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ، سبحان اللہ تو کہو، سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے درخواست کی، رحمت عالم نے میری طرف دیکھا، اتفاق سے میں نے اس وقت چادر اپنے اوپر اوڑھ رکھی تھی، حضور نے مجھے فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو اتار کے نیچے بچھا دو۔ فرماتے ہیں میں نے چادر اتاری، نیچے بچھائی، رحمت عالم نے کچھ بیان کیا، کچھ پڑھا، یوں کر کے پھونکا مارا، مجھے فرمایا چادر اٹھا کے اب لپیٹ لو۔ میں نے چادر کو کیا لپیٹا؟ زور سے، کہ اس دن سے لے کر رحمت عالم کی اس دنیا سے روانگی تک کوئی ایسی حدیث نہیں جو میں نے حضور سے سنی ہو اور مجھے یاد نہ ہو گئی ہو۔ چادر کو لپیٹ لیا، حضور کی حدیثوں کو سینے میں سمیٹ لیا۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ کی بات آئی ہے، میں ایک اور روایت عرض کیے دیتا ہوں، معافی چاہتا ہوں میری گفتگو لمبی ہو رہی ہے، میں اب ختم کی طرف آ رہا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں، سیدنا ابو ہریرہ
کے زمانے میں مدینہ طیبہ کے اندر مروان ابن الحکم گورنر تھے. انہی بعض لوگوں نے شکایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ کا حال یہ ہے کہ کوئی بات کرو فوراً کوئی حدیث شریف پیش کر دیتے ہیں. یہ کثرت سے روایتیں بیان کرتے ہیں، پتہ نہیں ان کا معیار کیا ہے. مروان بن حکم نے اپنے ایک زود نویس منشی کو بلایا، کاغذ قلم دیا، جہاں بیٹھے تھے پیچھے پردہ لگوا کے انہیں کہا تم پیچھے بیٹھ جاؤ. سیدنا ابو ہریرہ کو طلب کیا، آپ تشریف لائے، خیر مقدم کیا، بیٹھے. ان سے فرمایا کہ حضرت آپ حدیثیں بیان کریں. کوئی نماز کی بات پوچھ رہے ہیں، روزے کی پوچھ رہے ہیں، وضو کی پوچھ رہے ہیں، بیع کی، شراء کی، نکاح کی، طلاق کی، مرنے کی، جینے کی، چلنے کی، پھرنے کی. ایک دو نہیں، ایک مجلس میں سیدنا ابو ہریرہ سے انہوں نے 100 حدیث سنی. میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، وہ مروان بن حکم کھڑے ہوئے، ان کو رخصت کیا. حضرت ابو ہریرہ کو اعزاز کے ساتھ وہ جو منشی تھا اسے بلایا، اس سے مسودہ لیا، اس کے سامنے الماری کے اندر رکھ کے تالا بند کر کے چابی جیب میں ڈالی. سال کے بعد سیدنا ابو ہریرہ کو پھر طلب کیا، ادھر اسی منشی کو وہی مسودہ دے کر پیچھے بٹھا دیا اور حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ 1 سال پہلے آپ نے مجھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 حدیثیں سنائی تھی، مہربانی کر کے ذرا دوبارہ دہرا دیں. میرے بھائیوں، آپ سن کر آپ کی حیرت کی انتہا نہیں رہے گی کہ جس ترتیب سبحان اور بلند آواز سے بھائی اجر ملے گا، اور بلند آواز سے اسی ترتیب کے ساتھ جس ترتیب سے سال پہلے روایتوں کو بیان کیا تھا، 1 2 3 4 کر کے کمپیوٹر کی طرح جس طرح لکھائی پڑھتے چلے جا رہے ہوں. 100 حدیثیں سنائی، فارغ ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ کو رخصت کیا، منشی کو بلا کے کہا سناؤ. انہوں نے کہا جملے اور الفاظ تو رہے نا اپنی جگہ، کچھ زیر زبر کا فرق بھی نہیں تھا. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، چلو یہی حضرت امام بخاری ایک دن ان کے 100 ساتھیوں نے، معافی چاہتا ہوں، ان کے 10 ساتھیوں نے باہمی مشورہ کیا کہ ہمیں حضرت امام بخاری کا امتحان لینا چاہیے. ایک صاحب نے 10 حدیثوں کا، دوسرے نے 10 حدیثوں کا، تیسرے نے 10 ساتھی تھے. ان حضرات نے 100 حدیثوں کا 10 کر کے 10 آدمیوں نے آپس میں بانٹ کے 100 حدیثوں کا انتخاب کیا کہ یہ حضرت امام بخاری کے سامنے اس حالت میں پڑھنی ہے کہ سند کسی حدیث کی، متن کسی حدیث کا، متن میں بھی تبدیلی کر دیں، سند میں بھی راوی کوئی، بیان کسی کا، نام کسی کا، اس کی جگہ کوئی اور، ترتیب بدل کے امتحان لیں کہ حضرت امام بخاری کو پتہ بھی چلتا ہے یا نہیں. اب 100 آدمی آئے، حضرت امام بخاری کے پاس بیٹھے. حضرت ہم نے آپ سے حدیثوں کی تصحیح کرنی ہے. فرمایا بہت اچھا. ایک ساتھی نے روایتیں بیان کی، سند کسی کی، روایت کسی کی، متن کہیں کا، سند کہیں کی. 1 2 10 حدیثیں اس نے بیان کی، الٹ پلٹ 10 اس نے، 10 اس نے، 100 بیان کرنے کے بعد حضرت امام بخاری سے پوچھا کہ حضرت ان جو حدیثیں ہم نے آپ کو سنائی ان کی بابت آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا میں ان کے متعلق کچھ نہیں جانتا. سمجھ گئے
کہ حضرت امام بخاری نے ہماری چلاک غلطی پکڑ لی ہے، ہماری چلاکی پر مطلع ہو گئے ہیں۔ حضرت امام بخاری نے بڑے اعتماد کے ساتھ ایک ہی جملہ کہا کہ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور اس کے بعد دیکھ کے مسکرا کے فرمایا ہاں البتہ اگر آپ کہیں تو میں ان کی تصحیح کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی حضرت ضرور۔ میرے بھائیوں، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا کہ 100 حدیثوں کی تصحیح کرنا اتنا بڑا کمال نہیں، جتنا بڑا کمال یہ تھا کہ پہلے ایک آدمی کو کہا کہ تم نے یہ روایتیں بیان 10 روایتیں اس ترتیب سے بیان کی، ان کی جو انہوں نے غلط بیان کی تھی ان کی اسی ترتیب کے ساتھ تصحیح بیان کر دی، پھر اگلا پھر اگلا پھر اگلا، ایک ہی مجلس میں سننے کے بعد 10 ساتھیوں کی 100 حدیث ایک ایک کے متعلق پتا تھا کہ اس نے یہ بیان کی، یہ یوں نہیں یوں ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، یہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ تھے جنہوں نے اس شان کے ساتھ بخاری شریف کو جمع کیا۔ برادران، وہ دن جائے آج کا دن آئے، صدیاں بیت گئیں، آج تک بخاری شریف کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے سیاستہ کی کتابوں میں بات ایک اور آئی ہے، عرض کیے دیتا ہوں۔ ہمارے حضرت قاضی صاحب تشریف فرما ہے، ان کے والد گرامی حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ حضرت مدنی شاگرد ہیں حضرت شیخ الہند کے، حضرت شیخ الہند شاگرد ہیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے، مولانا محمد قاسم نانوتوی شاگرد ہیں حضرت مولانا مملوک علی نانوتوی کے، مولانا مملوک علی نانوتوی شاگرد ہیں حضرت شاہ محمد اسحاق کے، حضرت شاہ محمد اسحاق شاگرد ہیں شاہ عبدالعزیز کے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی شاگرد ہیں حضرت اپنے باپ حضرت مسرد الہند حضرت شاہ ولی اللہ کے۔ حضرت شاہ ولی اللہ سے لے کر بخاری شریف تک جتنی سند ہے وہ ساری اس کتاب پر لکھی ہوئی موجود 23-24 واسطوں کے ساتھ۔ اب میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت امام بخاری کی بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ حضرت امام بخاری اور رحمت عالم کے درمیان میں 5 راوی ہیں، 5 میں وہ صحابی ہیں، 4 درمیان کے اندر اور راوی ہے، انہی خماسیات کہتے ہیں۔ بعض حدیث روایات ہے کہ حضرت امام بخاری اور راوی کے درمیان، حضرت امام بخاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 4 راوی ہے، بعض میں 3 راوی ہیں، اور بعض روایتیں ایسی ہیں ثنائیات میں سے کہ حضرت امام بخاری اور رحمت عالم کے درمیان میں صرف 2 واسطے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، آج مثال سے سمجھا رہا ہوں، آج حضرت مولانا قاضی زاہد الحسینی نے حدیث شریف پڑھاتے ہوئے ایک حدیث شریف پر پہنچے تو زیر لب مسکرائے، پھر حدیث کی تلاوت کی۔ طالبان نے مارے تعجب کے گردن اٹھائی، استاذوں سے پوچھا کہ حضرت آپ خلاف معمول حدیث شریف پڑھاتے ہوئے مسکرائے۔ انہوں نے کہا بھائی، میں نے اپنے استاذوں سے جس وقت اس روایت کو پڑھا، انہوں نے بھی اس روایت کے بیان کرنے سے پہلے وہ مسکرائے تھے، پھر اس روایت کو تلاوت کیا۔ ہم نے ان کے استاد سے پوچھا، انہوں نے کہا میرے استاد نے ایسے کیا۔ ہم نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا میرے استاد نے کیا۔ میرے بھائیوں، بات پہنچی تابعین تک،
ان سے آگے چلی تبا تابعین تک، ان سے چلی صحابہ تک۔ اس صحابی رسول سے پوچھا گیا کہ آپ اس روایت کے متعلق، انہوں نے کہا کہ میں نے رحمت عالم سے اس حالت میں یہ حدیث شریف سنی تھی کہ اس حدیث شریف کو بیان کرنے سے پہلے رحمت عالم مسکرائے تھے، مسکرا کر پھر اس روایت کو بیان کیا تھا۔ میرے بھائیوں، ان اہل حق کے علم کی شان کا آپ اندازہ کریں، 1400 سال سے پہلے، سبحان اللہ تو کہو، سبحان اللہ، جو رحمت عالم نے حدیث شریف بیان کی، مسکرائے اور بیان کی، وہ دن جائے، آج کا دن آئے برابر، جہاں وہ حدیث شریف سفر کر رہی ہے، رحمت عالم کی مسکراہٹ بھی ساتھ ساتھ سفر کر رہی ہے۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں میں سبحان اللہ، کہتے ہیں میں رحمت عالم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کالی چیزوں کے ساتھ میری تواضع کی۔ کالی چیزوں سے مراد ایک پانی کا گلاس بھرا ہوا دور رکھا ہوا ہو، آدمی کھڑے ہو کے دیکھے تو اس کی جھلک ایسے لگتی ہے کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک آپ نے مجھے پانی پہ کھجور کھلائی، آپ نے مجھے یہ جو ہے پانی پلایا۔ میرے بھائیوں، کل تک ہمارے اساتذہ کا معمول یہ تھا، حدیث شریف پڑھاتے پڑھاتے جس وقت اس حدیث شریف پر پہنچتے سبق بند کر دیتے، پانی کا کھجور کا انتظام کیا جاتا، کھجور کھلائی جاتی، پانی پلایا جاتا، پھر اس حدیث شریف کا بیان ہوتا کہ 1400 سال پہلے رحمت عالم نے اس حدیث کے بیان کے وقت جو عمل کیا تھا اس پر بھی عمل ہو جائے، حضور کی حدیث کا بھی بیان ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، دین اس کا نام ہے۔ اب میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، حضور علیہ السلام یہ کیا کرتے تھے، اس کو سنت کہتے ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا، اس کو حدیث شریف کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں سنو، جو مسئلہ قرآن سے ثابت ہو وہ بھی دین ہے، جو حدیث سے ثابت ہو وہ بھی دین ہے۔ میں علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، حضور جو کام کرے وہ بھی دین، جو کام کرنے کا حکم دے وہ بھی دین۔ حضور کے سامنے کوئی کام کیا جائے، حضور علیہ السلام اس کو دیکھے تو وہ اور چپ رہے، وہ بھی دین۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حضور کی امت کے گرامی قدر لوگ اگر کسی مسئلے پر اکٹھے ہو جائے، میرے اللہ نے فرمایا، سبحان اللہ، میرے رب کی حکمت بالغہ، اس کو کہتے ہیں اجماع، کہ اللہ نے میری درخواست سنو، علماء موجود ہیں، ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کے آپ کو بات عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین کا درجہ حاصل ہو۔ سنو، آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں نے 3-4 چیزیں عرض کی۔ حضور جو کام کرے وہ شریعت، جس کام کے کرنے کا حکم دے وہ شریعت، حضور کے سامنے جو کام کیا جائے آپ اسے دیکھیں اور چپ رہے وہ شریعت۔ اب میں اگلی عرض کرتا ہوں، ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ فرمایا رحمت عالم نے کہ پہلی امتوں پہلے دور میں نبوت کا سلسلہ جاری تھا، ایک نبی تشریف لے گئے، ان کی جگہ دوسرے جو آئے وہ نبی، وہ گئے ان کی جگہ اور آئے وہ نبی، وہ تشریف لے گئے، ان کی جگہ جو اور آئے وہ نبی۔ چونکہ نبوت کا سلسلہ جاری تھا، نبی جو کہے وہ شریعت،
نبی جو کرنے کا حکم دے وہ شریعت، نبی کے سامنے جو کام کیا جائے وہ شریعت۔ تو کہ نبوت جاری تھی میرے بھائیوں، نبوت نام ہے اس چیز کا کہ نبی خدا سے لیتا ہے، خلق خدا کو تقسیم کرتا ہے۔ سنو، آپ سے گزارش کرتا ہوں، تو کہ نبوت جاری ہے، ادھر کیس دائر ہوا، ادھر وحی الہی نے آسمانوں سے اس کا فیصلہ نازل کر دیا نبی کی زبان پہ، ادھر کسی نے سوال کیا، وحی الہی نے اس کا جواب نبوت کی جھولی میں ڈال دیا، آپ نے سائل کے دامن کو پر کر دیا۔ تو کہ نبوت جاری تھی میرے بھائی، وحی کا سلسلہ جاری تھا، ادھر سوال ہوتا، آسمانوں سے رہنمائی آ جاتی، آئی پیغمبر اسلام کی باری، حق تعالیٰ نے آپ پر نبوت کے سلسلے کو ایسے طور پر کامل اور مکمل کر دیا کہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، اب آپ کے بعد نبوت نہیں ہوگی۔ ختم نبوت کے صدقے میں اللہ نے حضور کی امت کو اجماع کی نعمت سے ایسے طور پر نواز دیا کہ میرے بھائیوں، اور امت نے بھی کمال کر دیا کہ ختم نبوت کو صدقے میں اجماع کی نعمت سے ایسے نوازا کہ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت جس مسئلے پر اکٹھی ہو جائے گی، جو قرآن سے ثابت وہ بھی دین، حدیث سے ثابت وہ بھی دین، آپ کی امت جس مسئلے پر اکٹھی ہو جائے گی میرا اللہ اسے بھی دین بنا دے گا۔ میرے بھائیوں سنو، پہلی امتوں میں اجماع نہیں تھا، حضور سرور کائنات کی امت کو ختم نبوت کے صدقے میں اجماع کی نعمت ملی، اور امت نے بھی کمال کیا کہ انہی اجماع ملا ختم نبوت کے صدقے میں، انہوں نے بھی سب سے پہلا اجماع حضور کی ختم نبوت پہ کیا۔ سیدنا صدیق اکبر کے عہد خلافت میں پوری امت جمع ہوئی اس بات پر کہ حضور کے بعد کوئی، سنو آپ دوستوں سے عرض کرتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، صوفی صاحب بس کر یار، چلو بیٹھ جاؤ سارے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے ابھی تو آپ حضرات کو مسئلہ سمجھایا ہے، اب آپ حضرات سے میں پھر گزارش کرتا ہوں میرے بھائیوں، مشکات شریف کی روایت ہے، اہل علم تشریف لا رہے یہاں پر موجود، ان کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں، مشکات شریف کی روایت ہے، رحمت عالم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مبعوث کیے۔ ترمذی اس کی کیا کہ مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا رحمت عالم نے اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد، کہ سب سے پہلے نبی سیدنا آدم، سب سے آخری نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شریفوں، پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو۔ جس طرح آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کے شخص کو کوئی نبی نہیں بنایا جائے گا۔ نبوت کا نقطہ آغاز سیدنا آدم علیہ السلام، نبوت کا نقطہ اختتام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ بھائیوں سنو، آپ دوستوں سے عرض کر رہا ہوں، 1,24,000 جتنے نبی آئے سارے من عند اللہ، سب اللہ کی طرف سے، جتنے نبی تشریف لائے ان سب پر سیدنا جبریل امین وحی لے کر آئے، ان پر آسمانی ہدایت اتری۔ سنو، نبی ہونے میں سارے نبی اکٹھے، میرے بھائیوں 1,24,000 انبیاء میں یہ چیزیں قدر مشترک ہیں، تمام انبیاء حسین تھے، تمام انبیاء بہادر تھے، تمام انبیاء خوبصورت تھے، تمام انبیاء حسب نسب والے، تمام انبیاء پر فرشتے جبریل امین اترے، تمام انبیاء علیہ السلام کو وحی دی گئی، تمام انبیاء علیہ السلام کو معجزات دیے گئے، تمام انبیاء علیہ السلام میں یہ بھی قدر مشترک تھی کہ وہ سارے اللہ کی طرف سے تھے۔ میرے بھائیوں
اہل علم کی موجودگی میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہاں پر میں ایک سوال اٹھاتا ہوں، اور وہ میرا سوال یہ کہ وہ بھی اللہ کے نبی، رحمت عالم بھی اللہ کے نبی، حدیثیں تو رہی درکنار، ان انبیاء کی پہلی کتاب آسمانی کتابیں بھی محفوظ نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، ایک حرف کی اس کے اندر تبدیلی نہیں۔ 1400 سال پہلے جس آب و تاب، شان و شوکت، جاہ و جلال کے ساتھ پیغمبر اسلام کی ذات اقدس پہ عرب میں قرآن مجید نازل ہوا، اسی جاہ و جلال کے ساتھ ایک شوشے کی تبدیلی کے بغیر آج امت کے پاس موجود، اور ادھر ان انبیاء علیہ السلام کی کتابیں رہی درکنار، ان کے ناموں تک کا کسی کو پتہ نہیں۔ 1,24,000 انبیاء میں بڑی مشکل کے ساتھ 25-26 انبیاء جن کا بائبل کے اندر تذکرہ، قرآن مجید میں تذکرہ، باقی نبیوں کے ناموں کا کسی کو پتہ نہیں۔ جب ان نبیوں کے ناموں کا پتہ نہیں، ان کے صحابہ کا کسی کو کیا پتہ ہوگا، ان کے اہل بیت کا کسی کو کیا پتہ ہوگا، ان انبیاء علیہ السلام کے معمولات کا، ان کے دن کا، ان کے رات کا، ان کے صبح کا، ان کی شام کا، لحاظ کرو بھائی، ان کے صبح کا، ان کی شام کا، ان کے دن کا، ان کے رات کا، میرے بھائیوں، ان نبیوں کے نمازوں کا، ان کی مسکراہٹوں کا کسی کو کیا پتا ہوگا؟ میرے ماں باپ، میرا روح و جسم، میری آل اولاد قربان رحمت عالم کی شفقتوں کے برادران سمجھیے، پھر میں سوال عرض کر رہا ہوں، وہ بھی اللہ کے نبی، حضور بھی اللہ کے نبی، ان پر بھی وحی آسمانی آئی، آپ پر بھی آسمانی وحی آئی، ان کے پاس بھی جبریل امین تشریف لائے، رحمت عالم کے پاس بھی، ان کا کچھ محفوظ نہیں، آپ کا کچھ گم نہیں، یہ فرق کیوں؟ آپ آئے کیوں پر؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ قرآن کا محفوظ ہونا، حدیث کا محفوظ ہونا، حضور کے صحابہ کی پوری، آج پھر ایک اختلاف اٹھ رہا ہے، بعض لوگوں نے ایک بل منظور ہوا، یہاں پر بحث شروع ہو گئی، ہم فلاں کو صحابی نہیں مانتے، ہم فلاں کو صحابی نہیں مانتے۔ ہم نے ان کی خدمت میں عرض کی، میاں صحابہ کی تعریف بھی متعین ہے، صحابہ کرام کی فہرست بھی متعین ہے، اب صحابہ کی تعریف ہو یا صحابہ کرام کی فہرست، اسے ہم ری اوپن کرنے کی کسی قیمت پر اجازت نہیں دیں گے۔ متعین جو چیز امت کے پاس اثاثہ، قیمتی، گراں قدر سرمایہ، کوئی آج اسے غیر محفوظ کرنے کے لیے اس کی فہرست کو کہے کہ ہم نے ری اوپن کرنا ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی۔ برادران، آپ کی مجلس میں یہاں پر کھڑے ہو کر میرے بھائیوں، ان نبیوں کے ناموں کا پتہ نہیں، میں اب حضور کی بات نہیں کرتا، حضور کے صحابہ کی بات کرتا ہوں۔ یہاں پر کھڑے ہو کر مجھ سے کوئی پوچھے کہ مولوی صاحب، سب سے پہلے پیغمبر اسلام کی ذات اقدس پر ایمان کون لائے تھے؟ سب سے آخر میں کس صحابی رسول کا وصال ہوا؟ میرے بھائیوں، یہ پورا ریکارڈ آج امت کے پاس موجود ہے۔ میرا سوال پھر اپنی جگہ پر، علماء بیٹھے ہیں، آپ دوست توجہ کریں کہ وہاں کچھ نہیں، یہاں کچھ گم نہیں ہوا، نبی ہونے میں سب برابر، وہ بھی اللہ کے نبی، رحمت عالم بھی اللہ کے نبی، جب سکیٹے سے ایک ہے، پھر یہ فرق کیوں؟ آپ آئے کیوں پر؟ میں عرض کروں قبلہ، وہاں کچھ نہیں، یہاں سب کچھ موجود ہے، یہ سب صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت کا۔ اگر رحمت عالم کے بعد معاذ اللہ کوئی اور نبی بننا ہوتا، آج قرآن مجید کا وہی حال ہوتا جو پہلی آسمانی کتابوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا وہی حال ہوتا جو پہلی شریعتوں کا۔ بھائیوں، چھپی ہوئی کتاب موجود ہے کہ 23 سالہ دور نبوت میں حضور کس کس موقع پر مسکرائے تھے۔
آج چھپی چھپائی کتاب موجود ہے کہ 23 سالہ دور نبوت میں پیغمبر اسلام کس کس موقع پر آپ نے آنسو بہائے تھے. حضور کی مسکراہٹیں محفوظ، حضور سرور کائنات کے آنسو محفوظ. میں عرض کرتا ہوں اب حدیث کی بات نہیں، قرآن مجید کی بات نہیں، مسکراہٹوں کی بات نہیں، صحابہ اور اہل بیت کی بات نہیں. اگلی بات عرض کرتا ہوں 1400 سال پہلے 23 سالہ دور نبوت میں پیغمبر اسلام نے کوئی اشارہ اور کنایا کیا تھا. میرے رب کی حکمت بالغہ نے حضور کے اشاروں اور کنایوں کو بھی آپ کی شریعت کے اندر محفوظ کر دیا ہے. ایک آخری مثال عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں. میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں. ایک دن رحمت عالم نے اس طرح اس ہاتھ مبارک کو بلند کیا، اتنا بلند کیا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حصے کے گوشت کا ابھار بھی ہمیں نظر آ رہا تھا. اس طرح ہاتھ مبارک بلند کیا. میری طرف دیکھیں، اس انگلی کو بند کیا، اس انگلی کو بند کیا، اس انگلی کو بند کیا. شہادت درمیان کی 2 انگلیاں حضور نے اس طرح اٹھائے رکھی. آپ نے صحابہ کی طرف، سبحان اللہ تو کہو، صحابہ کی طرف دیکھ کے زیر لب مسکرائے. آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، صحابہ آنا وسعتوں کا ہاتھ ہے کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہیں، میں اور قیامت بھی آپس کے اندر اس طرح ملے ہوئے ہیں جس طرح ان 2 انگلیوں کے درمیان میں اور کوئی چیز نہیں. میرے اور قیامت کے درمیان اور کوئی نبوت نہیں. میرے بعد اب قیامت آئے گی، میں اور قیامت آپس کے اندر اس طرح ملے ہوئے جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی. آنا وسعتوں کا ہاتین. میرے بھائیوں سنو، 1400 سال کا عرصہ بیت گیا. آج بڑے سے بڑا استاد، بڑے سے بڑا شاگرد، بڑے سے بڑا محدث، بڑے سے بڑا محقق جب اس حدیث شریف پر آتا ہے، رب محمد کی قسم نہیں سمجھا سکتا حدیث شریف کو اس وقت تک جب تک کہ اسی طرح اشارہ نہ کرے جس طرح کے 1400 سال پہلے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے حضور نے اشارہ کیا تھا. میرے بھائیوں، یہ سب صدقہ ہے ختم نبوت کا. آج کی مجلس میں حضرت امام بخاری سے بات چلی، یہاں تک پہنچی. بوڑھا آدمی ہوں، تھک گیا ہوں، اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ترقی نصیب فرمائے. میرے ساتھی اور بھائی